اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 15 شعبان یعنی شب برات کا واقعہ، وظیفہ اور فضیلت شیئر کروں گی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب نجات کی رات ہے۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے۔ پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بالغین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس رات کو ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا تو تندرستی مانگے میں اسے تندرست کر دوں گا، ہے کوئی محتاجی سے چھٹکارا پانے والا تو محتاجی سے نجات مانگے میں اسے خوشحال کر دوں گا، اس کی محتاجی کو ختم کر دوں گا، ہے کوئی محتاج کے آسودہ خالی چاہتا ہو کہ اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک یوں ہی ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرک دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو قطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ باحوالہ غنیت الطالبین۔ ابو نصیر نے بلا اسناد مروہ سے روایت کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ایک رات میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات میں آسمان دنیا پر جلوہ فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شیخ عبد النصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بلا سناد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ اس رات میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی ان کی پیشی بارگاہ رب العزت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی، سورۃ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت پڑھی۔ پھر آدھی رات تک آپ سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی، چھوٹی سورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ فجر تک رہا۔ میں دیکھتی رہی، مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخ مبارک قبض فرما لی ہے۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، یعنی بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں کو چھوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، الہی میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ہی آپ اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔
صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ اتنی برکتوں والی یہ رات ہے، اتنی فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات ہر انسان کے مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو پورے سال میں کیا ملنا ہے، کیا پانا ہے، کیا اس نے کھونا ہے، سب کچھ اس رات لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات ہم خود اپنی تقدیر کا فیصلہ کروا سکتے ہیں۔ نیک اعمال کریں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ بفضل خدا ہماری تقدیر میں ایسے ایسے انعامات لکھ دے گا، پورے سال میں ہمیں طرح طرح کے انعامات سے نوازے گا جن کا ہم نے خود کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اس رات آپ سب سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر و ذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآنی آیات پڑھیں، اسماء اعظم کا ورد کریں، دعائیں پڑھیں، نصف شعبان کی دعا پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ توبہ استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کریں۔ اس رات اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کے گھر اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، کسی کو رزق دے کر، کسی کو عزت دے کر، کسی کو رتبہ و مرتبہ دے کر، کسی کو دولت دے کر، اور اسرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے جن لوگوں کی روحیں قبض ہونی ہیں ان کے نام فہرست میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس رات میں جو ہونا ہوتا ہے پورے سال میں ہمارے ساتھ، انسان کے ساتھ، اس رات میں سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس رات عبادت کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو وسیلہ رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر اللہ سے آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اس رات میں جب بھی آپ کو موقع ملے نوافل ادا کرنے کے بعد جب آپ تسبیحات کریں تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا ورد کریں، سورۃ اخلاص کا ورد کریں، اس کے علاوہ درود شریف کا ورد کریں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں اضافہ ہو، دولت میں اضافہ ہو، کاروبار و بلندیوں کی طرف جائے، تو وہ لوگ یا اللہ، یا رزاق، یا فتاح، یا غنی کا ورد کرے۔ ان چاروں اسماء اعظم کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرے اور لا تعداد یعنی جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے آپ ان اسماء اعظم کا ورد کر سکتے ہیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ اس کی بہت ہی فضیلت ہے، اور اس درود پاک کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ یہ درود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس درود پاک کو پڑھا ہے، اس لیے اس درود کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرنے بیٹھیں یا کوئی دعا مانگنے بیٹھیں تو اول آخر میں آپ نے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کی اتنی فضیلت ہے کہ جس دعا کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھا جائے وہ دعا سیدھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہے، آسمانوں پہ جاتی ہے، اور اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس خوشی پہ قبول فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے محبوب پر درود کا نذرانہ پیش کر کے مجھ سے مانگا ہے، میرے نبی کا صدقہ دے کر مجھ سے مانگا ہے، اسی خوشی پہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس رات آپ خوب عبادت کریں، نفل ادا کریں۔ بہت جلد انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات کے نوافل و وظائف بھی شیئر کروں گی۔ آج میں نے آپ کے ساتھ شب برات کی فضیلت و واقعہ شیئر کیا ہے، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو وظائف میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو کام آپ نے کرنے ہیں، ان کاموں پر، ان وظائف پر، اس واقعہ پر خود بھی عمل کریں، اپنے عزیزوں کار فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے، اس واقعہ سے، ان وظائف سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔